مسجد اقصی کو شہید کرنے کے لیے مغربی قوتیں اور سیگونی طاقتیں آخر کیوں کوشاں ہیں؟ 11ویں صدی کا آغاز ہوتے ہی پوری طاقتیں یروشلم پر کیوں ٹوٹ پڑیں اور ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کی کیا حقیقت ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو آج ایک اہم ترین موضوع ہونے کے باوجود عالمی میڈیا سے غائب ہیں۔ آج ہم اس ویڈیو میں ان خفیہ حقائق سے پردہ اٹھائیں گے جو حقائق احادیث میں موجود پیشن گوئیوں پر مبنی ہیں، جس سے ہم مسلمانوں کو آگاہ ہونا چاہیے۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ یہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی اور سفر معراج کا آغاز کیا تھا۔ دوسری طرف یہود و نصارہ کے لیے بھی یہ جگہ مقدس ترین ہے۔ یہودیوں کے مطابق اسی جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی تھی اور اس جگہ ہیکل سلیمانی تعمیر ہوئی تھی جو بعد میں تباہ ہو گئی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب قوم بنی اسرائیل کو ہدایت ملی تو ان سے خوش ہو کر اللہ رب العزت نے انہیں تابوت سکینہ عطا کیا جو ایک مقدس صندوق تھا۔ اس صندوق میں انبیاء کرام کی استعمال کردہ چیزیں تھیں۔ صندوق کی بدولت یہ قوم ہر میدان میں فاتح ثابت ہوئی۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت آئی تو آپ نے اس صندوق کی حفاظت کے لیے ایک ہیکل کی تعمیر کا ارادہ کیا جسے 900 قبل مسیح میں آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مکمل کیا۔ یہ ہیکل نہایت ہی عظیم الشان اور مضبوط تھا۔ اسے جناتوں نے آپ کے حکم سے تعمیر کیا۔ ہیکل کے اندر جس جگہ آپ عبادت کیا کرتے تھے وہیں اس تابوت کو رکھا گیا اور کسی عام شخص کو وہاں داخل ہونے کی اجازت نہ تھی۔ آپ کی وفات کے بعد جب بنی اسرائیل نے سرکشی شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہو گئے تو اللہ کے قانون کے مطابق ان پر عذاب آ گیا۔ لہٰذا 500 قبل مسیح میں بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کر دیا اور ہیکل سلیمانی کو تباہ و برباد کر دیا۔ پورے شہر میں خون کی ندیاں بہا دیں اور لاکھوں یہودیوں کو سرعام قتل کر دیا گیا۔ آخر اس قوم نے توبہ کا ارادہ کیا اور اللہ سے مدد طلب کی۔ لہٰذا کچھ عرصے بعد جب سائرس کی حکومت آئی تو اس نے یہودیوں کو بابل کی غلامی سے آزاد کروایا اور ہیکل کی دوبارہ تعمیر کی اجازت بھی دے دی۔ اس ہنگامہ آرائی میں وہ مقدس صندوق کہیں گم ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ بخت نصر نے اسے کہیں دفن کروا دیا۔ کچھ لوگوں کے مطابق وہ صندوق اللہ کے حکم سے کہیں چھپا دیا گیا تھا۔ ہیکل کی دوبارہ تعمیر مکمل ہوئی اور یہودی یروشلم پر دوبارہ آباد ہو گئے، مگر یہ سرکش قوم دوبارہ نافرمانی پر اتر آئے اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں حق کی دعوت دی تو انہوں نے آپ کو صلیب پر چڑھانے کی کوشش کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تاریخ پھر دہرائی گئی اور قانون الہی کے مطابق ایک اور ظالم بادشاہ ان پر قہر بن کر نازل ہوا جسے تاریخ ٹائٹس رومی کے نام سے جانتی ہے۔ یہ جرنیل بخت نصر سے بھی زیادہ ظالم تھا۔ اس نے یروشلم میں یہودیوں کا کیڑے مکوڑوں کی طرح صفایا کر دیا اور بچے کھچے یہودی یروشلم چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ جب عربوں میں اسلام آیا اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اسلام یروشلم کی سرزمین تک پہنچا تو حضرت عمر نے اپنی خلافت میں اسی جگہ مسجد اقصی کی تعمیر کروائی۔ ہزاروں سالوں تک یروشلم مسلمانوں کے اختیار میں ہی رہا اور تمام مذاہب کے لیے یروشلم کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہا۔ بالآخر 19ویں صدی کے وسط میں جب دوسری عالمی جنگ ہوئی تو برطانیہ اور امریکہ کی سازش سے یروشلم میں یہودیوں کو دوبارہ بسایا گیا اور عربوں کو ایک نہ ختم ہونے والی خانہ جنگی میں جھونک دیا گیا۔ آج یہ یہودی ریاست اسرائیل قبلہ اول کو شہید کر کے یہاں اپنے اس ہیکل کو دوبارہ تعمیر کرنا چاہتی ہے اور اس تابوت سکینہ کو دوبارہ کھوج نکالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ بخت نصر نے تباہی کے وقت ایک مقام پر صندوق کو دفن کروا دیا تھا اور آج وہاں مسجد اقصی کھڑی ہے۔ 1967 عیسوی کے جنگ کے بعد سیگونی حکومت نے قبلہ اول کے گرد سرنگیں کھودنا شروع کی جس سے مسجد اقصی کو اب تک خاطر خواہ نقصانات پہنچے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق آثار قدیمہ کی کھدائی کی آڑ میں اسرائیل نے مسجد اقصی کے ارد گرد بے شمار سرنگیں کھودی ہیں جو مسجد کے اندرونی حصے تک پہنچ چکی ہیں۔ یہودی عقیدے کے مطابق جب وہ ہیکل کو دوبارہ تعمیر کریں گے تو اس کی ایک دیوار سے ایک شخص ظاہر ہوگا جو ان کا مسیحا ہوگا اور دنیا میں دوبارہ غالب آنے کے لیے مسیحا کا ظاہر ہونا واجب ہے، جبکہ احادیث کی روح سے وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ دجال ہوگا۔